ویلکم بیک فرام دا بریک. ناجی صاحب, یہ تو سچ ہے نا کہ ہم اصلیت نہیں بتاتے, کئی باری اپنے اینگلز دیتے تھے. ہم اینگلنگ تو کرتے ہیں نا. اصلیت سوائے یہ کہ حادثوں کی خبریں ہم صحیح بتا دیں, باقی ہم کسی معاملے میں نہیں دکھا سکتے. ایک تو اینگلنگ ہمارے یہاں بہت ہوتی ہے. دوسرا, ابھی جو عارف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہ نیا ہے الیکٹرانک میڈیا, لیکن اس میڈیا کا جو پاکستان میں ایکسپلوژن ہوا ہے وہ اس کی کہیں مثال نہیں ہے. اور سارا جو وجہ ہے نا ٹیلنٹ کے کمی کی, وہ یہی ہے. مثلا پورے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹاک شو, پولیٹیکل ٹاک شو کے جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ سارے ملا کے بھی 4 یا 5 سے زیادہ ہیں عارف صاحب کوئی جو اسٹاف کے ہیں, ان میں سے ایک ریٹائر ہوا ہے. انگلینڈ میں 4 ہوسٹ ہیں اور 3 جو ہیں چینل ان پہ ٹاک شو ہوتے ہیں پولیٹیکل, باقی کسی پہ نہیں ہوتے. امریکہ میں سینکڑوں ہیں, وہاں صرف 3-4 چینلز پہ ہوتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ ناجی صاحب یہ ہے کہ ان کے محض پاپولیرٹی نہیں ہے. مجھے عرض کرنے دیجیے ان ٹاک شوز کی. نہیں مجھے نہیں, بہت ہے. وہ جو ابھی ریٹائر ہوا ہے لیری کنگ, لوگ جناب سب کو چھوڑ کے اسے دیکھتے تھے. اوپرا ونفری. ہاں جی, اوپرا ونفری پولیٹیکل تو نہیں ہے نا جی, وہ تو انفرٹینمنٹ میں آ جاتا ہے. اے بی سی کا ہے غالباً 60 منٹ جی, 60 منٹ 60 میں. وہ بڑا کمال کا شو, بڑا بہت دیکھا جاتا ہے. جو بھی ہیں وہ ٹاپ کے ہیں, باقی ہیں ہی نہیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پولیٹیکل ٹاک شو پاکستان میں ہوتے ہیں. جب آپ 30 یا 35 چینلز پر ٹاک شو کر رہے ہوں گے اور ہر چینل پہ 2-3-4 ٹاک شو ہیں, پاکستان اتنا زرخیز کہاں سے آ گیا جو اتنے وہ اینکر لے آئے گا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ہر ایرا اینکر بن کے بیٹھ گیا. دوسرا, اینکر کی شرط یہ ہوتی ہے آل اوور دا ورلڈ کہ وہ سینئر موسٹ اپنے پروفیشن کا آدمی ہوتا ہے, جس کی سٹینڈنگ جو ہے 30-40-50 سال کی ہو, کیونکہ اس نے جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کو اس ٹاپک کے اندر رکھ کے جو ڈسکشن ہے اس کو آرگنائز طریقے سے کرنا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کو کسی اس میں سسٹم میں لانے کی کوشش کرے گا وہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو کرے گا نا. یہاں تو اینکر سے ان کو پتہ ہی نہیں کل کیا ہوا تھا, سیاست میں کیا تھا, ملک کی تاریخ کیا ہے, قوم کی تاریخ کیا ہے, اینڈ ہو از ہو ان پالیٹکس. میرا تو کچھ اور ہے یہاں پہ تجزیہ کہنے کا, یعنی اوپینین. شامی صاحب, آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ, آپ اینکرز کو کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح نہیں ہے آپ کے کالم نگار پیسے کھاتے ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے صدیوں لوگوں کی خدمتیں کی ہیں؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ جواریوں کو بیکنگ کر رہے ہیں, جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں, بکس کھولی ہوئی ہیں؟ کیا آپ ٹی وی اینکرز کو اپنے پیچھے بٹھا کے بیٹھ گئے؟ فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو لوگ پڑھنا نہیں چاہتے, ہمیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں مبشر صاحب, بات یہ ہے کہ میں تو بتادب اس سے اختلاف کروں گا, اس لیے کہ سارے اینکرز کو بھی آپ ایک لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے اور سارے کالم نگاروں کو بھی نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہمیشہ رہا ہے, جب سے یہ جرنلزم آیا ہے یہ یلو کا اور گرین کا اور بلیک کا جھگڑا رہا ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے, جو میں ناجی صاحب کی بات اپنی جگہ ہے, یہ بڑے بڑے سینئر ہیں, لیکن دیکھیے ایک آدمی 5 سال کے عرصے میں, 7 سال کے عرصے میں 40 سال کے آدمی سے آگے جا سکتا ہے. اور ہمارے اینکرز میں بہت اچھے لوگ, اچھے نوجوان آئے ہیں پڑھے لکھے. بات یہ نہیں ہے, دیکھیں ایک ہمارے ہاں رہی ہے ایک قید. اب جو قید کھلی ہے, جیسے بھوکا رہتا ہے نا کوئی شخص, پھر جو ملتا ہے اس پہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بائی دی پیسج آف ٹائم ٹھہراؤ پیدا ہوتا چلا جائے گا, اور اب بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. یہ وہ پہلے جب پنجابی میں کہتے ہیں نا بھوکے جٹ کٹورا لبیا پانی پی پی آپ رہا, وہ والی کیفیت ہے. تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ اچھا, اور اینکرز جو ہیں, اینکرز میں مجھے تو ٹھیک ہے ایسے لوگ بھی اینکرز بن گئے ہیں, وہ تو ایسے ہیں جیسے ڈمی اخبار نکال رہے ہیں, بے شمار اخبار. اگر آپ ڈیکلیریشن کی لسٹ جا کے دیکھیں محکمہ اطلاعات میں, تو آپ کو ایسے 1000 اخبار ملیں گے جن کی آپ نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا. اسی طرح ایسے چینلز بھی موجود ہیں, لیکن جو بڑے چینلز ہیں 4-5-7 جو ہیں, ان کے اندر ٹھیک ہے تجاوز ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے بحث بھی زیادہ کبھی گر جاتی پائے ثقافت سے, لیکن اوورآل آپ دیکھیے تو لوگوں میں ایک بڑی دلچسپی پیدا ہوئی ہے اپنے معاملات کے بارے میں. اور میں جہاں جاتا ہوں, ایک زمانے میں جو فلم ایکٹریسز اور پرفارمرز کی طرف لوگ لپکتے تھے, اب اینکرز کی طرف لپکتے ہیں.
اور جہاں میں دور افتادہ گاؤں میں جاتا ہوں لوگ حوالے دے رہے ہوتے ہیں جو آپ کی گفتگو کے، میری گفتگو کے، ان کی گفتگو کے. تو یہ اس سے گھبرانی چاہیے. جو چیزیں کرنے کی ہیں وہ کرنی چاہیے. اور کرنے کی چیز یہ میں جو پریشان ہو رہا ہوں ابھی یہ سیاست تھوڑی سی اس کا بازار ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو اب کرائم کی طرف توجہ ہو گئی ہے اور کرائم کی سٹوریز جو ہیں ایسی لائی جا رہی ہیں اور ٹی وی کوریج ایسی ہو گئی ہے جس سے خدا نخواستہ کوئی کرائم کے فروغ میں مدد ملے گی. اس طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور میڈیا کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور ان کو بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کا حدود و قیود متعین کرنی چاہیے. نظامی صاحب، جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ریگولیٹنگ اتھارٹی کو اس کو کہتے ہیں کہ انفورس کرے، تو آپ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کے اوپر یہ ایک کاری ضرب ہے. ایک طرف میڈیا جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے، دوسری طرف اپنے اوپر ریگولیشن نہ آنے دے. ہم کہاں جائیں گے؟ یہ تین چیزیں ہیں. ریگولیٹری اتھارٹی کا رول اپنی جگہ پہ وہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور جب آپ لائسنس لیتے ہیں تو یو آر ریزگنیٹڈ ٹو دیٹ. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا جو میں نے پہلے عرض کی کہ جس طرح اخبار کے اندر ایک ایڈیٹر کا کنٹرول ہوتا ہے، کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول جو ہے، کوئی پالیسی، کوئی جہت، وہ چینلز کی بھی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگی، اخبار کے اندر ٹائم ڈیلے ہے نا جی، یہاں پہ ٹائم ڈیلے نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائم ڈیلے نہیں ہے لیکن ایک کوئی اگر بام بلاسٹ ہوا ہے تو ہم اسی وقت موقع سے رپورٹ کر رہے ہیں. براڈ آؤٹ لائن دیں گی. اچھا، دوسرے بحث جو ہے نا یہاں سمٹ گئی ہے اینکرز کے رول تک. آپ غالباً بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کی، الیکٹرانک چینل کی مکمل. جی ہاں، میں اس کی افادیت کی بات کر رہے ہیں. اب اس کے اندر کرنٹ افیئرز بھی ہیں، اس کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اس کے اندر افیئرز بھی ہیں. اب جو کرنٹ افیئرز جی جی مجھے پتا ہے. اب دیکھیے، جو میں معذرت کے ساتھ جو میں نے تجزیہ کیا وہ مختلف ہے. میں اکراس دا بارڈر انڈیا میں بھی بڑے چینل پریفریٹ ہو گئے. وہاں پہ ایک فلم بھی بنی ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہوگی نہیں، جی جس عامر میں خان بتایا کی کہ اگریسو قسم کے طریقے سے جس طرح وہاں پہ جو چینلز ہیں وہ ہیجان خیز رپورٹنگ کرتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو چینلز ہیں انہوں نے یہ ایک آسان فارمولا ہمارے یہاں ڈھونڈ لیا ہے کہ جناب ہمارے جس سے 2-3 قربانی کے بکرے کھڑے کر دیتے ہیں، آپ ہمارے سے بات کرتے ہیں، پروگرام ہو گیا، گپ شپ ہو گئی، چلے گئے گھر. لوگوں نے بھی اس کو اب انٹرٹینمنٹ کے بجائے اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے. شامی صاحب درست فرما رہے ہیں. لیکن جو اصل کام ہے انویسٹیگیشن کا، خبروں کا، وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کم ہے، جو 6 گھنٹے کا لوپ ہے اس کے اندر. اگر آپ انڈیا میں دیکھیں، یہ ناجی صاحب نے درست کہا ہے. مثلا مجھے ہیں وہاں یعنی ڈسکشن پروگرام ہوتے ہیں، لیکن ڈسکشن پروگرام اورینٹڈ ہوتے ہیں آن ایشوز، جس طرح یہاں بھی ہیں ویسے فار دیٹ میٹر. لیکن وہاں جو ہے خبریت جو ہے نیوز چینل کے اندر وہ کافی حد تک ہوتی ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بھی آپ کہیں کہ جی جو الیکٹرانک کا جو ہے وہ منہ جو سے نکل جاتی ہے بات وہ گئی. آپ دیکھیے یہاں بھی چینلز کی پالیسیز ہیں. بعض چینلز ہیں، مثلا میں ذکر نہیں کروں گا، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ وہ بڑے حکومت نواز ہیں، میں نام نہیں لوں گا. بعض اخبار بھی ایسے، وہ پی ٹی وی سے بھی زیادہ ہیں. بعض اخبار بھی یہ آپ نے کہا نا ایڈیٹوریل کنٹرول کی بات کر رہا ہوں، تو وہ حکومت نواز ہیں. دوسری طرف بعض چینل ایسے ہیں جو ایسے کہتے ہیں کہ ان کو حکومت کی کوئی بات ٹھیک نظر آتی ہی نہیں ہے سرے سے. درمیان میں کچھ آپ جیسے بھی شریف آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آبجیکٹیوٹی جو ہے اس سارے چکر میں بالکل کہیں گم ہو کے رہ گئی ہے، اور آبجیکٹیوٹی کی طرف ہم جا نہیں رہے. اب مثلا ہے کہ بعض اینکرز ہیں وہ ایسی تقریر کرتے ہیں اور اس انداز سے پروگرام ہوتا ہے. خبریت جو ہے وہ خبروں کو اس طرح کیا جاتا ہے کہ خاص ڈائریکشن پہ آپ لے کے جا رہے ہیں بات کو. تو یہ اس سے مطلب ہے کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جی ہمیں نیم ریکگنیشن ہوگی، جی آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں تو 4 بندے آ کے آپ کا آٹوگراف لیں. ہماری کچھ تھوڑی سی سماجی اور سیاسی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت اور جمہوری اداروں کو مضبوط کریں. اور آیا ہم بطور میڈیا کے، الیکٹرانک اور پرنٹ کے، یہ جو نازک کام ہے یہ سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جی سر. جی میں جب یہ بات کر رہے تھے تو میں اسی وقت بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ٹاک شو ہوتے ہیں وہ جمہوریت اور ڈسکشن، ان کے معیار کو مثال کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے بیشتر ٹاک شو میں آپ کے رینکنگ کس کی ہوتی ہے؟ جہاں لڑائیاں زیادہ ہوں، جہاں مرغے لڑاتے ہوں، اور
وہ جو ڈسکشن کا معیار ہے، ہم کہتے ہیں کہ پالیٹیشین جو ہیں پارلیمنٹ میں یہ کرتے ہیں، اسمبلی میں یہ کرتے ہیں، تو آپ کو مثال تو پیش کرنی چاہیے کہ اچھی ڈسکشن ہو کیسے سکتی ہے، جیسے وہ کرتے ہیں وہاں یہاں بھی یہی ہوتا ہے ٹاک شو میں. تو ٹاک شو کا ایگزامپل بننا چاہیے، لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے کہ جمہوری نظام میں تبادلہ خیال کیسے ہوتا ہے، کس طرح تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں سے لوگ سیکھتے ہیں اور آپ سکھا رہے ہیں. مگر ساری کی ساری میرا نہیں خیال کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے یہ مسائل شروع ہو گئے اس ملک میں پچھلے 5 سال نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا، اس سے پہلے تو امن اور چین کی میں بانسری ایسا بج رہی نہیں تھی. کہہ رہا، میں ایسا نہیں کہہ رہا. جی بہت پہلے ایسا ہوتا رہا ہے اسمبلیوں میں، یہ بہت پہلے سے جاری ہے. لیکن جب ایک میڈیا اویلیبل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں اس طرح کا میڈیا ہوتا ہے وہ انسپائر کرتا ہے، پولیٹیشنز کو کرتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کو کرتا ہے، ورکرز کو کرتا ہے، شہری کو کرتا ہے، انٹلیکچوئل کو کرتا ہے. ہمارا میڈیا اس طرح سے، معاف کیجیے گا، انسپائر نہیں کرتا. شامی صاحب جب بریک سے آئیں گے نا تو آپ سے پوچھیں گے کہ کہیں یہ انگور کھٹے والی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.